بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ امام علی رضا علیہ السلام اہل بیت کے 8ویں امام 11 ذوالقعدہ 148 ہجری کو مدینۃ المنورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے اور والدہ کا نام حضرت نجمہ خاتون تھا، جو ایک نہایت پاک باز، عبادت گزار اور نیک خاتون تھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا لقب رضا یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے والا تھا، جو خود اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ماخوذ ہے۔ آپ کو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ علم و حکمت کا ایک عظیم سرچشمہ تھے۔ بچپن ہی سے آپ علم، تقوی، حلم اور سخاوت میں مشہور ہو چکے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کی تربیت پہ خاص توجہ دی تھی۔ بچپن سے ہی آپ قرآن، حدیث، فقہ، فلسفہ، کلام، طب اور تمام اسلامی علوم میں مہارت حاصل کر چکے تھے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا یہ قول مشہور ہے۔ تواضع کے بھی درجے ہیں، ایک یہ ہے کہ انسان اپنے مقام کو پہچانے۔ 179 ہجری میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام رضا علیہ السلام کو امامت سونپی گئی۔ آپ نے مدینۃ المنورہ میں رہ کر دین کی تعلیمات کو فروغ دیا، مخلوق کی خدمت کی اور علمی مجالس برپا کی۔ آپ کی زندگی میں یہ دور بہت پرآشوب تھا، کیونکہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید اور اس کے بعد مامون الرشید کے زمانے میں اہل بیت علیہ السلام پر ظلم و ستم جاری تھا۔ مامون عباسی نے اپنی خلافت کو مضبوط بنانے کے لیے امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنانے کی پیشکش کی۔ بظاہر تو یہ عزت افزائی تھی، لیکن دراصل ایک سیاسی چال تھی تاکہ اہل بیت علیہ السلام کی مقبولیت کو قابو میں رکھا جا سکے۔ امام رضا علیہ السلام نے پہلے انکار کیا، لیکن بار بار دباؤ اور خطرات کے باعث آپ نے شرط رکھی کہ میں صرف نام کا ولی عہد ہوں گا، حکومت میں کوئی عمل دخل نہیں رکھوں گا۔ مامون نے اس شرط پر راضی ہو کر آپ کو خراسان یعنی ایران بلا لیا۔ مامون نے امام کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے مختلف مذاہب اور مسالک کے علماء سے مناظرہ کروائے، مگر امام نے نہایت دانائی اور علم سے سب کو قائل کیا۔ ایک مشہور مناظرہ میں ایک نصرانی عالم نے پوچھا، تمہارا نبی موسیٰ اور عیسیٰ سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام انبیاء نے ایمان لائے۔ نصرانی عالم خاموش ہو گیا اور پھر اسلام قبول کر لیا۔ امام رضا علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے، امام محمد تقی علیہ السلام، جنہیں امام جواد علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ہی امام علی رضا علیہ السلام کے بعد 9ویں امام بنے۔ آپ کی زوجہ ام حبیب یا خیزران تھیں، جو عباسی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، مگر آپ نے ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی سادگی اور تقوی کو ترجیح دی۔ مامون کو امام کی مقبولیت سے خطرہ لاحق ہوا، چنانچہ اس نے امام کو زہر دینے کا منصوبہ بنایا۔ صفر 203 ہجری کو آپ کو زہر دے کر مشہد خراسان میں شہید کر دیا گیا۔ آپ کی عمر اس وقت 55 سال تھی۔ مامون نے ظاہری طور پر آپ کی تدفین بڑی عزت سے کی تاکہ خود کو معصوم ظاہر کروا سکے، مگر اہل تشیع جانتے تھے کہ یہ سب ریاکاری ہے۔ آج آپ کا مزار ایران کے شہر مشہد میں موجود ہے، جو اہل تشیع کے لیے زیارت کا مقدس ترین مقام ہے۔ ہر سال لاکھوں زائرین وہاں حاضری دیتے ہیں۔ آپ کے فضائل و اقوال میں علم و حلم کا مجسم پیکر، سخاوت و تواضع کی اعلیٰ مثال، صبر، زاہد، عبادت گزار، دشمنوں کے ساتھ بھی عدل کرنے والے۔ آپ کے مشہور اقوال میں دوستی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے،
خاموشی علم کا دروازہ ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ جب مامون نے دنیاوی جال بچھایا تو امام نے زہر کا پیالہ قبول کر لیا، مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ان کی خاموشی ایک بلند صدا تھی۔ ان کی شہادت علم، تقوی اور قربانی کا مظہر تھی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اسلامی، تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔